اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت کا واقعہ بھی آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان باندھ کر دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر آیا ہے، جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، اس لیے مجھے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے باہر تھڑے پر سامان باندھے وہ بوڑھی عورت بیٹھی تھی کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا تو کہا، بھتیجے میرا سامان سر پر رکھ دے۔ تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان اٹھایا اور دیکھا تو بوجھل تھا، اور بڑھیا کو دیکھا وہ کمزور تھی اور اس کا سامان وزنی تھا۔ تو کہا، بڑھیا اگر چاہو تو جہاں تم نے جانا ہے میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہوگی۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامان اٹھایا اور بڑھیا سے باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور بڑھیا کو کہا کہ کیوں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا، سنا ہے کہ یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے تو ساری زندگی بتوں سے وفا کی، یہاں تک کہ میرے آباء و اجداد نے بھی بتوں سے وفا کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دین اجداد ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے، آخر اسی شہر میں رہتی ہوں، کہیں وہ مل نہ جائے۔ خیر حضور اس بات پر خاموش رہے اور سامان اٹھائے چلتے رہے۔ یہ نہ کیا کہ بڑھیا کی بات سن کر سامان پھینک دیتے کہ جاؤ اپنا سامان اٹھاؤ اور چلتی بنو، بلکہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سامان اٹھائے چلتے رہے، اور جہاں تک اس نے جانا تھا اس کا سامان وہاں پہنچایا۔ پھر سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا، بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ جب کہیں گے کہ مکہ چھوڑ کے آئی ہو تو بتاؤں گی کہ وہاں ایک جادوگر رہتا ہے جس کے دکھ سے مکہ چھوڑ کے آئی ہوں۔ اس بات پر وہ شہر مکہ کو کتنا برا بھلا کہیں گے کہ جس مکے میں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے، تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے وہاں ایک بڑا ہی اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو میں تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گی۔ تو اس کی بات سن کر حضور مسکرانے لگے اور کہا، بڑھیا تو جس جادوگر سے بھاگ کر آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ حیران ہو کر بولی، سچ ہے آپ ہی محمد ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا جادو میرے پر چل گیا۔ اللہ اکبر۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں، دکھیوں کے کام آئیں، بوڑھے اور مستحق لوگوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں۔ حضور یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کر دیتے اور دکھیوں کے کام آ جاتے۔ حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، نفرت کے بیج نہ بو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے جڑے رہو۔ امت واحدہ ہے، اور اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو ایک خوبصورت معاشرے کا رنگ دو، اور اپنی زندگی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کر دو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرے کو اپنے قریب کیا، اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ اپنی ماں کے لیے لباس لینے اپنے چچا کے پاس گیا۔ اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ جب وہ لباس لینے اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے اس بچے کو دھتکار دیا۔ ماں نے اس کو روکا تھا کہ بیٹا نہ جانا، لیکن بیٹے نے کہا، ماں تیرے بدن پر جو لباس ہے وہ کافی پھٹ چکا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے آتا ہوں۔ لیکن افسوس چچا نے جو رویہ اختیار کیا تو واپس روتا ہوا پلٹ رہا تھا۔ تو راستے میں کسی نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چچا کے پاس گیا تھا کہ ماں کے لیے لباس لے آؤں، مگر اس نے دھتکار دیا۔ تو سننے والے نے کہا کہ جاؤ، صحن حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو یقیناً وہ تمہیں رد نہیں کرے گا، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔
پھر وہ اپنی ماں کے پاس آیا تو ماں سے کہا کہ چچا نے تو رلا کے بھیج دیا اور مجھ سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ پہلے وہ بچہ تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ شعور کی منزلوں پر قدم رکھ رہا تھا۔ جوں جوں وہ بڑا ہو رہا تھا، اس کے اندر جذبات اور احساسات جنم لے رہے تھے، تو اس نے اپنی ماں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ تو ماں نے جب سنا تو کہا بیٹا اس کے پاس مت جانا، ان سے جو ملتا ہے اس کا دین اور دھرم دونوں چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے اسے ماں نے روکا، لیکن بچے نے کہا امی میں پکا رہوں گا اور بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس بات کی ٹینشن نہ لو۔ اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کر ان سے کہنے لگا کہ میں آپ سے پہلے ایک بات کر لوں کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ اس کی یہ بات سن کر حضور مسکرا کر بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میری ماں بے لباس ہے اور میں آپ سے ان کے لیے لباس لینے آیا ہوں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر رحمت اتار کر اس کی طرف بڑھا دی، سبحان اللہ، اور وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی، اور ماں نے کہا اس نے اپنا دین دھرم تو نہیں تمہیں دے دیا؟ تو بچہ کہنے لگا نہیں ماں، میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ میں تیرا دین نہیں مانوں گا۔ اس کے جواب میں ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے جس نے چادر رحمت ہمارے سر پر تان دی۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں کہ وہ اپنے حسن اخلاق سے اور دوسروں کے لیے درد مندانہ رویے سے دوسروں کا دل مو لیتے تھے، ہمیشہ غریب پروری کرتے، یتیم ہو کر بھی یتیم پرور تھے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔